وآلہ وسلم۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بننے والا ایک نیک عمل ہے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب عبداللہ کے لخت جگر بی بی آمنہ کے نور نظر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے اور ان کی پرورش کرے تو وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی 4 انگلیوں کو ایسے ملا لیا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک روایت میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عموماً بیٹیوں سے دنیاوی امیدیں وابستہ بیٹوں سے ہوتی ہیں امیدیں کہ یہ جوان ہو کر خدمت کریں گے، ہمیں کما کر کھلائیں گے۔ لڑکیوں سے یہ امید نہیں ہوتی، اس لیے لڑکیوں کا پالنا، پھر ان پر صبر کرنا، پتہ بھی ہے کہ یہ پرایا مال ہے، یہ کسی اور کے گھر چلی جائیں گی، پھر بھی کوئی بچیوں کے ساتھ شفقت کرے، ان کا خیال رکھے، اچھی طرح پالے، تو یہ بہت صبر والا کام ہے، اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ لڑکیاں بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں۔ مزید ایک مقام پر فرمایا کہ خوش دلی سے 2 لڑکیوں کو پال دینا، خواہ اپنی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا یتیم بچیاں ہوں، قیامت میں قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، اور جسے اس دن حضور کا قرب نصیب ہو جائے اسے سب کچھ مل جائے گا۔ گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ اولاد عظیم نعمت ہے، اللہ پاک بیٹیاں عطا فرمائے یہ بھی اس کی عطا ہے، بیٹے عطا فرمائے یہ بھی اس کی دین ہے، اس لیے اولاد کی اچھی پرورش کا ذہن بنائیے، بالخصوص بیٹی ہو تو اس کی پرورش خوب ذوق شوق سے کیجیے۔ عموماً لوگ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں یا بیٹوں کو سمجھتے ہیں بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اچھی امید ہے، ورنہ بیٹا بڑا ہو کر باپ کا سہارا بنے گا یا نہیں یہ تو نصیب کی بات ہے، جبکہ بیٹی تو یوں سمجھ لیں کہ گویا جنت کا ٹکٹ ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے طلبگار ہو کر نیک نیتی کے ساتھ خوش دلی سے بیٹی کی اچھی دیکھ بھال کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں آقا کا پڑوس پانے کے حقدار ہو جائیں گے۔ بیٹی رحمت ہے، مگر افسوس زمانہ جاہلیت کی جھلک پھر سے معاشرے میں دکھائی دینے لگی ہے۔ بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا دینے کے سبب بیٹی کی ولادت کو برا سمجھتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے، منہ لٹکا ہوتا ہے، بے رحمی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ آئے دن بیٹیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی خبریں چھپتی رہتی ہیں، بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہونا، کوئی مبارکباد دے دے تو جلی کٹی سنانا وغیرہ وغیرہ، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تعجب ہے، بعض خواتین بھی بڑی سنگ دل واقع ہوئی ہیں، بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتی ہیں، بیٹی کی پیدائش ہو جائے تو اسے بوجھ سمجھتی ہیں۔ جس عورت کے صرف بیٹیاں ہی ہوں اسے تانے دیے جاتے ہیں، طنز و مذاق کا نشانہ بنانا وغیرہ یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ خود کسی کی بیٹیاں ہیں، یہ خود کسی کی بہنیں ہیں۔ بیچاری بیٹیاں جائیں تو کہاں جائیں، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ حدیث پاک میں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں بیٹیوں سے متعلق بڑی پیاری تعلیم دی گئی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، جب بھی باہر سے کوئی چیز لائیں پہلے بیٹیوں کو دیں بعد میں بیٹوں کو دیں، کیونکہ جو بیٹیوں کو خوش کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو خوف خدا میں روئے اللہ پاک اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی،
اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اب تیسری کھجور خود کھانی چاہیے تھی، اس نے خود نہیں کھائی، وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اس کے اثار کا، کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا ہے، اس عورت نے ایک ایک کھجور تو دے دی، تیسری خود کھا لیتی، وہ بھی اس نے آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی، اثار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت واجب کر دی۔